الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام روزہ کے حوالے سے ایک اہم مسئلے کی وضاحت بیان کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت کے اندر مسواک کرنا کیسا ہے۔ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں مسواک کرتا ہے تو اس کا اس کے روزے کے اوپر اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا۔ یوں ہی شریعت مطہرہ کے اندر زوال کے بعد مسواک کرنے کے حوالے سے یا پہلے مسواک کرنے کے حوالے سے کوئی فرق ہے یا نہیں ہے، اس حوالے سے حکم شرع کیا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کی روح سے جس طرح غیر روزہ دار کے لیے رمضان کے علاوہ مطلقاً مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے، اسی طرح ماہ رمضان کے اندر روزہ دار کے لیے بھی مطلقاً مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے۔ اس میں شرعی اعتبار سے یہ قطعاً کوئی تقیید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے کہ زوال سے پہلے کر سکتا ہے، زوال کے بعد نہیں کر سکتا۔ یوں ہی خشک مسواک کر سکتا ہے، جو تر مسواک ہے وہ چاہے پانی سے تر کی ہو، چاہے وہ تازہ درخت کی ہو۔ تو اس حوالے سے شریعت کے اندر کوئی پابندی نہیں ہے، کسی بھی قسم کی مسواک ہو، کسی بھی وقت ہو۔ جس طرح غیر روزہ دار کے لیے سنت ہے، اسی طرح روزہ دار کے لیے بھی سنت سے ثابت ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے دو طرح کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک وہ دلائل کہ جن سے عمومی طور پہ مطلقاً مسواک کا مسنون ہونا ثابت ہوتا ہے کہ جو مسواک ہے یہ شرعی اعتبار سے درست عمل ہے، کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، کسی حالت کے اندر بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، خیر خلال الصائم السواک، فرمایا کہ روزہ دار کی بہترین خصلت جو ہے وہ مسواک کرنا ہے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی حدیث، جامع ترمذی شریف کی حدیث، حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضوء وعند کل صلاۃ، فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے اوپر مشقت ڈالنے کا خوف نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو اور ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم ارشاد فرما دیتا۔ لہٰذا ان احادیث سے عمومی طور پر مسواک کا حکم ثابت ہوتا ہے، اور مسواک ایک بہترین عمل کے طور پہ ثابت ہوتی ہے۔ کسی وقت کے ساتھ ان احادیث کے اندر مسواک کو مقید نہیں کیا گیا۔ لہٰذا مسواک خشک ہو، تر ہو، فرسٹ ٹائم ہو، سیکنڈ ٹائم ہو، روزہ دار ہو یا غیر روزہ دار ہو، ہر ایک کے لیے مطلقاً جو مسواک کا عمل ہے یہ مستحب ہے اور سنت مبارکہ سے ثابت ہے۔ اور جہاں تک خصوصی دلائل کی بات ہے کہ جن میں صراحت کے ساتھ روزے کی حالت کے اندر مسواک کرنا حضور علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے، چنانچہ اس حوالے سے بھی بہت ساری احادیث ہیں۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف کے اندر باب باندھا ہے، سواک الرطب والیابس للصائم، خشک اور تر مسواک کرنا روزہ دار کے لیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے بہت ساری احادیث کو نقل کیا، جن میں عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ مسواک فرما رہے ہیں اور آپ روزے سے ہیں، اور اتنی آپ نے مسواک فرمائی کہ میں اس کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ روزے کی حالت میں حضور علیہ السلام نے اس کثرت سے مسواک جو ہے نا وہ فرمائی کہ میں اس تعداد کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، فرمایا کہ جو مسواک ہے یہ منہ کو پاک کرنے والی اور رب کو راضی کرنے والی ہے۔ یہ جو مسواک ہے یہ رب کی رضامندی کا باعث ہے۔ لہٰذا ان احادیث سے یہ بات بالکل واضح طور پہ ثابت ہو جاتی ہے کہ جو مسواک ہے یہ کسی بھی حالت میں ہو، روزے کی حالت میں ہو یا روزے کے علاوہ ہو، فرسٹ ٹائم ہو یا سیکنڈ ٹائم ہو، کسی بھی حالت کے اندر ہو، کسی بھی وقت ہو، مطلقاً یہ کرنا سنت مبارکہ ہے۔ اور یہی موقف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہی موقف امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، یہی موقف امام ثوری، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امام مجاہد، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو بہت سارے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تو بالخصوص جو احناف کے علماء ہیں ان کا یہ موقف ہے ان احادیث کی روشنی کے اندر کہ جو مسواک ہے وہ کسی بھی حالت میں درست ہے۔ مسواک خشک ہو، تر ہو، کسی بھی وقت میں درست ہے، روزہ دار کے لیے ہو یا روزہ دار کے علاوہ ہو۔ اب آخر کے اندر ایک بات کی صراحت بیان کرتا ہوں کہ جو تازہ مسواک ہوتی ہے، جب اس کے ریشے بنائے جائیں، جب اس کو چبایا جائے تو چباتے وقت اس کے جو ریشے ہیں یہ چھوٹتے ہیں، اس وقت روزہ دار اس چیز کی احتیاط کرے کہ وہ جو ریشے ہیں وہ کہیں حلق کی طرف نہ اتر جائے۔ اگر اس احتیاط کے ساتھ وہ مسواک کرتا ہے تو پھر روزے کی حالت کے اندر مسواک کرنے کے اندر شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے، خشک ہو یا تر ہو، زوال سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، کسی بھی وقت میں ہو، کسی بھی حالت کے اندر ہو، یہ حضور علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہے اور یہ ایک مستحب عمل ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔